الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے فرعون نے جو خواب دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ خواب سچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ اس کی پوری حکومت کو پاش کر دے گا، دین کو غالب کر دے گا، کلمہ حق بلند ہو جائے گا، کفر مغلوب ہو جائے گا، کافر مقہور ہو جائیں گے، جتنے بھی دین دشمن ہیں سارے مجبور اور ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ یہ فرعون نے خواب دیکھا تو اس نے کہا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں بنی اسرائیل میں سب کو قتل کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ قبطی تھے۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پاک میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جو تشریف لائے تھے مصر کے اندر یہ انہی کی اولاد پاک تھی، اور ان کے سارے پورا قبیلہ انہی کا تھا۔ وہی بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد کچھ 6 لاکھ سے بھی زائد ہو گئی تھی جی۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اتنے بچے قتل کیے کہ 70,000 تعداد میں بچے قتل کر دیے اس نے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ 2 پولیس ان کی اور لیڈی نرسیں دائیاں جو تھیں ان کی، یہ دونوں، یہ نرسیں جو ہیں لوگوں کے گھر چیک کرتی اور پولیس والے باہر پھرتے رہتے۔ ہاں جی، جیسے وہ نرسیں آ کے اطلاع دیتی کہ بچہ پیدا ہوا ہے بنی اسرائیل کے گھر میں، اسی وقت وہ پولیس والے پکڑتے اور گلے پہ چھری پھیر دیتے۔ اس طرح کر کے پیدا ہوتے بچے 70,000 بچے جو ہیں انہوں نے بنی اسرائیل کے قتل کر دیے۔ کس لیے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں کہیں، ہیں موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں۔ تو خالق اور مالک نے کیا فرمایا جی؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو گئی۔ ہیں جی، اب آپ کی اماں جان کو رب تبارک و تعالی نے وحی فرمائی۔ وہ کیا وحی فرمائی ہے دیکھیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا اوحینا الی امک ما یوحی، فرمایا کہ اے موسیٰ وہ یاد کرے جب ہم نے آپ کی اماں کو وحی کی تھی۔ وہ کیا وحی تھی؟ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھ دیں، فاقذفیہ فی الیم، اس تابوت کو دریا میں بہا دیں، اس تابوت کو دریا میں بہا دیں، فلیلقہ الیم بالساحل، وہ پھر دریا جو ہے اسے ساحل میں رکھ دے گا، ساحل میں جا کے پہنچا دے گا، دریا کے کنارے چھوڑ دے گا۔ یأخذہ عدو لی وعدو لہ، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ اٹھائے گا جو موسیٰ کا بھی دشمن ہوگا اور مجھے خدا کا بھی دشمن ہوگا۔ موسیٰ کا بھی دشمن ہوگا اور مجھے خدا کا بھی دشمن ہوگا، وہ اٹھائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، فرمایا یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ سارے کا سارا یہ ہمارے سامنے ہی ہوگا، کچھ بھی اوجھل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ آپ کی اماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں جب بہا دیا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو تابوت جا رہا تھا ساتھ آپ کی اماں نے آپ کی بہن کو روانہ کیا، کہا کہ تو ساتھ ساتھ جا، دیکھتی جا کہ جو بھی معاملہ ہو۔ ہیں جی، ماں تو پھر ماں تھی نا آخر۔ ہیں جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ جناب دیکھتی جا رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا تابوت جو ہے وہ بہتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو ارشاد فرمایا اذ تمشی اختک، میں کہ جب آپ کی بہن یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن چلتی ہوئی آ رہی تھی تو جب فرعون کے سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک تابوت آ رہا ہے
جیسے انہوں نے اس تابوت کو کھولا تو حضرت آسیہ بھی وہاں موجود تھی، دیکھتے ہی انہیں محبت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جو نور نبوت تھا جی وہ ایک دم انہوں نے دیکھا تو انہیں محبت ہو گئی جی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بیٹا نہیں ہے تو اس کی ہم خدمت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فرعون نے فوراً کہا، اس نے کہا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا میں کہ اگر فرعون کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایمان عطا فرما دیتا، لیکن وہ چونکہ متکبر تھا تو اس نے کہا نہیں نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو اب فکر لاحق ہوئی کہ اس بچہ ہے اسے دودھ کون پلائے۔ خواتین جو ہیں وہاں آنے لگی، جتنی بھی دودھ پلانے والی تھیں مرضعات، وہ آ کے دودھ پلاتی، کسی کا دودھ نہیں لیتے موسیٰ علیہ السلام وہ جو رب نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو کہ ہم تیرے پاس واپس پہنچائیں گے تاکہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، میں کہ پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس واپس لوٹا دیا کہ تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ رہے بیچاری، وہ پریشان نہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں کھڑی ہیں اوپری بن کے، دائیاں آ رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں، ساری دائیاں جتنی بھی تھیں مرضعات اپنا سینہ سامنے کرتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام نہ کر دیتے، میں نہ یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کے دل میں بات ڈالی تھی، کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں لے رہے آپ، آخر ٹائم تو لگا ہوگا نا، کتنی دیر سے آپ یہاں تو بچے بھیجی 2 منٹ کا 1 منٹ دودھ لیٹ ہو تو فوراً سے پہلے جناب وہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں چھوٹے بچے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے صبر کے ساتھ آپ جناب وہاں پہنچے، بھوک بھی لگی ہوگی لیکن کسی خاتون کا دودھ نہیں لے رہے وہ جو رب تعالیٰ نے جو منع فرمایا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اچھا پھر وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو موجود تھی وہ کہنے لگی کہ ایک خاتون ہے میں جانتی ہوں یہ جو ساری کھڑی ہے نا ممکن ہے یہ صفائی ستھرائی میں کوئی اچھی نہ ہوں، نہانے دھونے میں کوئی مسئلہ کرتی ہوں، ایک خاتون ہے بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے اگر کہو تو میں لاؤں اسے، اس کا دودھ یہ پی لیں گے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، غلبہ دین کے لیے کام کرنے والی خواتین کی سوچ کی بلندی دیکھیں، رب کے نبی کو بھی بچانا ہے جی، اور یعنی کہ کام بھی نکل جائے اور کام بھی ہو جائے، ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ دودھ پلانے کے لیے آ رہی ہیں وہ خاتون کون ہے یہ ہے جو بندہ غلبہ دین کے لیے کام کرنے والا ہے، اپنے مشن کو بچانے والا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فہم عطا فرماتا ہے، ایسی سوچ عطا فرماتا ہے۔ مائی صاحبہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ ایک خاتون ہے بڑی صاف ستھری ہے، اگر کہو تو میں لاؤں، امید بڑی ہے کہ دودھ پی لیں گے اس کا جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے وہ گئی اپنی اماں کو کہا کہ اماں پہنچیں پھر آپ جا کے انہیں کہا کہ وہ خاتون آ گئی ہے جو جس کا میں نے کہا تھا ہمارے محلے میں رہنے والی ہے جی، وہ آ گئی جناب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں وہاں پہنچی، اللہ اب اپنا وعدہ پورا فرما رہا ہے، آنکھیں ٹھنڈی کروا رہا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا یہ خاتون ہے جو صفائی ستھرائی پسند کرتی ہے، اس کا دودھ پلا کے دیکھیں، ممکن ہے پی لے بچہ دودھ جی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے جناب انہیں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، فوراً سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ہی آیا کرو، ہمارے بچے کو دودھ پلایا کرو، جو خدمت ہوگی آپ کی ہم دیتے رہیں گے آپ کو جی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیٹا میرا ہے، اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کی اجرت کیوں لوں، فرمایا کہ نبی کی عزت پہ پہرا بھی دینا ہے نا، جو ملتا ہے ان کے مال سے لیتے رہیں، مال موذی کا مال جو ہے نا وہ غازیوں کے لیے وہ مال غنیمت ہوتا ہے کہ نہیں تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس طرح کر کے آپ جناب فرعون کے گھر میں آپ پرورش پا رہے ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، جس وقت تخت پر فرعون بیٹھا ہو جی اس وقت غلبہ دین کے لیے کام کرنے والی خواتین جو ہیں وہ بھی کیسی دنا ہوتی ہیں اللہ اکبر، کیسی فکر والی اعلیٰ فکر والی خاتون تھی۔ کہا کہ وہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتی ہے خاتون، کہیں تو بلا لاؤں اسے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بات روک کے میں آپ کو ایک بات اور سناؤں،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساری خواتین سے منہ پھیر لیے نا، حضرت اماں پاک اپنی اماں کا دودھ لیا. ادھر میرے آقا علیہ السلام کو چونکہ عرب کے علاقے کے اندر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شہروں کے اندر جو بولیاں ہوتی ہیں نا وہ ساری گڑبڑ ہوتی ہیں. یہاں کے لوگوں کی پنجابی بھی صحیح نہیں ہے اور اردو بھی صحیح نہیں ہے. اردو بول رہے ہوں گے اور یار ایویں تنگ کر رہا ہے تو بندہ پوچھے یہ ایویں کو آپ نے ایویں کیوں گھسوڑ لیا اردو میں یار؟ عربی میں اردو میں آپ نے ایویں کیوں لگا دیا بھائی؟ یہ ایویں تو ایویں لگا دیا آپ نے، تک ہی نہیں بنتا اردو کے ساتھ ایویں کا. یہ روز مرہ ہی نہیں ہے، یہ محاورہ نہیں ہے. آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں ایویں کا تعلق ہی نہیں ہے اردو کے ساتھ. تو یہ ان بیچاروں کی نہ اردو خالص ہے، اور یہ بولیں گے بھی سے بیچارے پنجابی، تو پنجابی بھی خالص نہیں ہوگی. اردو میں پنجابی کا تڑکا لگا رہے ہوں گے اور پنجابی میں انگریزی کا لگا رہے ہوں گے. فل سپیڈ پڑھی یار، کیا مطلب ہے یار فل سپیڈ پڑھی؟ کوئی تک نہیں بنتا یہاں پہ جملے کا، یہ کوئی محاورہ نہیں ہے. اپنی بولی شہر والے جو ہے نا عموماً، کیونکہ شہروں کے اندر باہر کے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ اپنی بولیاں بولتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں ساری. جی وہ پھر نہ ان کی خالص رہی نہ ان کی خالص رہی. وہ کہتے ہیں کہ کبا بیچارہ گیا تھا طوطے کی بولی سیکھنے کے لیے، وہ اپنی کائیں بھی بھول گیا تو طوطے کی بھی نہیں آئی. واپس اپنے علاقے میں آیا، کوئی سمجھے نہیں اس کی بولی. اس نے کہا یہ چائنا کا طوطا، چائنا کا کوا یہاں کیسے آ گیا بھائی؟ جو مونگ شونگ پونگ کہتا ہے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی اس کی. بہرحال یہ تو اس وقت عرب کے لوگوں میں یہ دستور تھا، اپنے بچوں کو خالص عربی زبان سکھانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے. اور دیہاتوں میں بھی یہ رواج تھا. وہاں کی خواتین جو ہیں وہ بھی بیچاری غریب ہوتی تھی، وہ بھی جاتی تھی شہروں کے اندر، چلو ان کے بچے اٹھا لائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، جب بچے کو واپس کریں گے تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی مل جائے گا. تو اس طرح کر کے خواتین جو ہے نا دائیاں بنو سعد قبیلے سے چل کر مکے آئیں جناب. یہاں پہ مولوی تو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے عین لائق بات جو ہے نا وہ یہ ہے جو محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. آپ مانتے ہیں کہ دائیاں آئیں جناب مرضعات، دودھ پلانے والی آئیں. دودھ پلانے کے لیے جو بھی خاتون آئے نا اسے دیکھ کے آقا علیہ السلام اپنا چہرہ مبارکہ دوسری طرف کر لیں. حضور چہرہ دوسری طرف کر لیں کہ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میرے حبیب نے حلیمہ سعدیہ کے گھر جانا ہے. جب حلیمہ آئے گی تو حضور جائیں گے نا ادھر. حلیمہ کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ حلیمہ علم والی بھی ہے، سعدیہ نیک بخت بھی ہے. فرمایا کہ ہمارا کام تو ان کے ساتھ ہے جو نیک بخت لوگ ہیں. جی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، کہتی میں جب گئی تو آقا علیہ السلام نے 2 چادریں لی ہوئی تھی، ایک چادر نیچے ہے وہ سبز رنگ کی ہے، ایک چادر اوپر ہے جو سفید رنگ کی ہے. کہتے ہیں حضور سوئے ہوئے تھے، میں نے جا کے کپڑا ایسے ہٹایا، آقا علیہ السلام نے آنکھ ہی نہیں کھولی، پہلے حضور مسکرائے ہیں. کتنا سونا لگتا ہے بچہ یار، آنکھیں نہ کھولے ہنس پڑے. ویسے بھی بچہ جو ہے نا چھوٹا سا ہنس پڑے تو ابے کا 1.5 کلو خون بڑھ جاتا ہے. جی 1.5 کلو خون بڑھ جاتا ہے ابے کا. تو بتائیں وہ مسکرائے بھی وہ جو امام الانبیاء ہو. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے آنکھیں کھول کے آقا علیہ السلام نے نا فوراً ہاتھ اس طرح کر دیے میری طرف. اور یہاں پہ مزے کی بات دیکھیں، ایک بات اور سناؤں آپ کو. بعض اہل سیر نے یہاں تک نقل کیا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے اس طرح ہاتھ بڑھائے، پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کیے. حضرت حلیمہ کہنے لگی بیٹا آتے نہیں ہیں آپ؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے اماں پہلے میرا کلمہ سنا، حضور نے پھر کلمہ پڑھایا حضرت حلیمہ کو. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو اٹھایا اور لے کر کے اپنے قبیلے میں گئی جی، تاکہ زبان جو ہے وہ والی. اب ان کو کیا پتا تھا کہ جو آ رہا ہے وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے جی. انہی کے دروازے پہ بیٹھ گئی جناب بڑے بڑے لوگ جو ہیں اپنی لغتیں ٹھیک کریں گے، کیا پتا تھا انہیں جی. آج بھی میرے آقا علیہ السلام کی زبان کو سیکھنے کے لیے جناب لاکھوں طلبہ مدارس کے اندر بیٹھے ہیں. یار بتائیں ایسی کسی زبان کو سیکھنے کے لیے ایسے مدارس میں لوگ نہیں بیٹھے. یہ صرف اور صرف واحد زبان میرے کریم آقا علیہ السلام کی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں میں جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کی زبان وہاں عربی ہو جاتی ہے، جب جنت میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی بنا دی. سب کی زبان ہی عربی، سارے عربی بولیں گے. بتائیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں پہ آقا علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بڑھائے، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی طرف ہاتھ بڑھائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ایک بات میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عین مطاف میں جہاں پہ حج ہوتا ہے وہاں پہ آقا علیہ السلام کو پکڑ کر تکلیفیں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں حضور کو مکے کے مشرک. حضرت ابو بکر صدیق آئے دوڑتے ہوئے، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے میں تمہیں حیا نہیں آتی؟ ان کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے.
یہ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اس لیے مار رہے ہو، یہ وحدت واحد واحد احد احد کہتے ہیں اس لیے تم انہیں مار رہے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ یہی بات کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو چھوڑا، حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق، اور آپ کا چہرہ مبارکہ پورا خون سے بھر گیا، سر مبارکہ آپ کا زخمی ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق کا۔ بعد میں آپ کے قبیلے کے لوگ جو نا آپ کو اٹھا کر کے آپ کے گھر لائے ہیں جی، سارے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب ہوش آئی نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی بات یہی کی، آپ نے فرمایا کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے۔ جب یہ بات کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقی سارے اٹھ کے چلے گئے۔ آپ کی اماں کہنے لگیں پھر بھی نام ان کا لے رہا ہے جن کے لیے مار پڑی ہے۔ اس نے کہا اماں انہیں کا تو نام لینا ہے، ان کے علاوہ نام ہے ہی کون سا جس کو لیا جائے، ان کے علاوہ ذات ہے ہی کون سی جسے یاد کیا جائے، ان کے علاوہ کوئی بندہ ہے ہی کون ایسا جس کے ساتھ محبت کی جائے، وہی تو ایسی ذات ہے جو مرکز محبت ہے، جو مرکز جناب عشق ہے، ایک ہی تو ذات ہے پوری دنیا کے اندر۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو آقا علیہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جائیں اور جا کر کے حضرت عمر کی بہن سے پوچھیں، حضرت عمر کی بہن سے پوچھیں جا کر کے کہ آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چونکہ یہاں پہ وہاں پہ کنٹرول فرعون کا تھا تو مائی صاحبہ نے کیسے جناب حضرت سیدتنا یعنی کہ اماں پاک جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کو پہنچایا موسیٰ علیہ السلام تک۔ اب یہاں پہ حالت اور کیفیت ایسی ہے، یہاں پہ کنٹرول ابو جہل کا ہے، یہاں پہ گرفت کس کی ہے؟ ابو جہل کی ہے۔ تو مائی صاحبہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے فرمایا، وہ گئیں ان کی اماں حضرت ابوبکر صدیق کی، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہو تم ہیں، میرا بیٹا ان کا حال پوچھ رہا ہے، ہیں جی۔ حضرت مائی صاحبہ کہنے لگی مسلمان ہو چکی تھی، کہنے لگی مجھے تو نہیں پتہ کچھ بھی، ہیں ہاں تو کہتی تو میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، تیرے بیٹے کو ان تک لے جاؤں گی، ورنہ میں جانتی جونتی نہیں ہوں ان کو، میں نہیں جانتی ان کو، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں یار، جا بھی رہی ہیں لے کے حضور کے پاس ہیں، کہتی ہیں حالات جو بھی ہیں، حالات کو بھی دیکھنا ہے ہم نے اور کام بھی حضور کی بارگاہ تک بھی پہنچنا ہے ہم نے، ہیں یہ نہیں کہ حالات کو دیکھ کر بندہ مستحبات پہ کھڑا ہو جائے، رب کے فرض کا نام ہی نہ لے۔ اس نے کہا جانا حضور کے پاس ہے، لے جاؤں گی حضور کے پاس، لیکن اتنے تک مجھے نہیں پتا جو باتیں آپ کر رہی ہیں، میں نہیں جانتی ان باتوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب فوراً جناب آتی ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو جناب انہوں نے اٹھایا لے کر گئی نا جب آقا علیہ السلام کے پاس، ہیں جی آقا علیہ السلام کی دور سے نگاہ پڑی نا، آقا علیہ السلام اٹھ کے دوڑ کے آیا، ابوبکر صدیق کو سینے سے لگا لیا حضور۔ بتائیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لے کر کے ہجرت کی رات جا رہے ہیں نا، ہیں وہاں پہ رواج تھا، ظاہری بات ہے وہاں پہ کوئی سائن بورڈ نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھے، روڈ نہیں تھے، ایسے لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ وہاں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں لوگوں کو لے لیتے تھے، جس نے راستے دیکھے ہوتے تھے اسے کہتے یا تو میرے ساتھ چل تجھے اتنے پیسے دوں گا، آج جیسے کہتے ہیں نا گاڑی والے کو تو مجھے لے چل تجھے اتنے پیسے دوں گا، وہاں یہی کرتے تھے، بندوں کو لے جاتے تھے، اور جسے لے جاتے تھے نا اسے ہادی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ہادی کہتے تھے، یہ راہ دکھانے والا ہے بھائی، ہیں تو کریم آقا علیہ السلام کو رات کے بعد لے کے جا رہے ہیں تو سامنے کافر آ گئے، اندھیرا تھا، انہوں نے پوچھا کہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق فوراً بولے، انہوں نے کہا ابوبکر، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہوا یہدینی، یہ مجھے راہ دکھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کافروں نے یہی سمجھا کہ یہی راہ دکھا رہے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق یہ فرما رہی مجھے جنت کا راہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ وہ کیسی بات ہے یار۔ تو یہ فتنوں کے اندر جب دیکھا جائے نا کفر غلبے میں ہے تو پھر کام کرنا ہے جی، دین کو بھی بچانا ہے، دین حق کے غلبے کے لیے کام بھی کرنا ہے، پھر حکمت بالغہ بھی ایسی ہو، کتنی بڑی بات ہے یار۔ حضرت اب دیکھیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے لے کر مکے سے شہر سے غارے سور کا کتنا سفر بنتا ہے جی؟ کافی سفر ہے نا، گاڑی جاتی ہے لے کے، اور اس کا اپنا سفر 3 کلومیٹر کا ہے، 3 میل کی چڑھائی ہے ساری، بندہ جاتے جاتے جناب وہ کافی سارے بندے راستے میں جواب دے جاتی ہے ان کی ہمت، لیکن قربان جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھائی صاحب ہنس رہے ہیں کہ میں کو نہیں سی چڑھے ہوتے، یہ چڑھے سن، اللہ تعالیٰ ہور اتنے لے جاتا ہوں یار کہ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ تشریف فرما ہوئے نا جی، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ رات کے وقت مکہ مکرمہ سے کھانا بنا کے رات کو اندھیرے میں آتی تھی، غارے سور میں جا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی۔
ہیں جب وہ کھانا لے کے آتی نا، ایک دن کھانا باندھنے کے لیے کوئی کشیاں نہیں تھی، یہاں پہ ایک باندھتی ہیں، آج کل بھی خواتین کوئی باندھتی ہے، برقع پہنتی ہے نا، یہاں پہ ایک پٹی باندھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں عربی کے اندر نطاق. کیا کہتے ہیں؟ نطاق. روٹی لے کے ہی نا تو باندھی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام نے دیکھا تو وہی نطاق تھی. تو آقا علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاید تھی نہیں، میں نے اپنی نطاق جو ہے نا اس کو درمیان سے 2 ٹکڑے کیا، ایک یہاں باندھ لی، ایک کے ساتھ آپ کی روٹی باندھ لی ہے میں نے. ہاں جی، آقا علیہ السلام نے ان کا نام ہی رکھ دیا ذو نطاقین، 2 نطاقوں والی. 2 نطاقوں والی، کیا لقب حضور نے عطا فرمایا. تو وہ مائی صاحبہ اب ہوا کیا جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے تاجر، بڑے امیر تھے، وڈیرے تھے آپ. تو آپ کے پاس جو پیسہ تھا نا، آپ کے والد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نکل گئے وہاں سے، پیسے سارے ساتھ لے گئے. ہیں جی، بعد میں وہ آئے گھر، ان کے حضرت ابوبکر صدیق کے ابا وہ نابینا ہو گئے تھے اس وقت. وہ آئے، آ کر کے حضرت اسما سے پوچھنے لگے، ہاں بتا تیرا ابا چلا گیا وہ بھی ساتھ؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم. انہوں نے کہا اچھا یہ بتا پیسے جو تھے وہ تو نہیں لے گیا ساتھ؟ اب مائی صاحبہ نے کیا کیا، جلدی جلدی جناب وہ ٹھکری شکری اکٹھی کر کے نا نیچے رکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیا، کہا بابا جی ہاتھ لگا کے دیکھ لیں آپ، یہیں پہ پڑا سارا کچھ بھی نہیں گیا. ہیں جی، اب بتائیں نا یار، حقیقت والی بات ہے، جو پیسے حضور کے لیے قربان نہ ہوں وہ تو ٹھیکریوں کے برابر ہی ہیں، اور کیا ہے. لیکن قربان جو ہے مائی صاحبہ کی دنائی پر، اب دادے کو مطمئن کر دیا. ہیں جی، حضرت ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر پیسے پڑے ہیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، آ جائے گا خود بھی واپس. تو یہ انتہا درجے کی دانائی ہے اور انتہا درجے کی قوت بالغہ سمجھ لیں. ہیں جی، حکمت بالغہ سمجھ لیں اس کو، کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ حکمت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کا کام کرے. وہ جہاں بھی بیٹھا ہے، جس جگہ ہے، جس پوسٹ پہ ہے، جس عہدے پہ ہے، وہاں بیٹھ کر جتنے دوستوں میں بیٹھتا ہے، چاہے اس کے دوست 2 ہیں یا 4 ہیں یا 400 ہیں، ہر ایک کو دین حق کا پیغام پہنچائے، ہر ایک کو غلبہ دین کے لیے کام کرنے کی دعوت دے. تو انشاءاللہ عز و جل پھر ایک وقت آئے گا وہ اکیلا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ لشکر کھڑے کر دے گا. پھر جمعیت اس کے ساتھ ہوگی. ہاں جی، پھر لشکر اس کے ساتھ ہوں گے. پھر جناب وہ اکیلا نہیں ہوگا، پھر اس کے ساتھ میمنہ بھی ہوگا، میسرہ بھی ہوگا. ہاں جی، پھر اس کے پاس مقدمہ بھی ہوگا، مقدمۃ الجیش بھی ہوگا، سارا کچھ اس کے ساتھ ہوگا. پھر دین حق کا پیغام جو ہے وہ پھر ایسے جناب وہ دین حق غالب آئے گا جیسے حضرت سیدنا کریم آقا علیہ السلام کے غلام ارطغرل الغازی رحمہ اللہ نے کیا ہے. ہاں جی، پھر جیسے جناب حضرت نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے کام کیا ہے، پھر حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کام کیا ہے. ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ. آخری بات اس سلسلے کی آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف. کیا نام تھا؟ کعب بن اشرف. یہ آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا تھا. بخاری میں حدیث پاک ہے اور سیرت ابن ہشام میں بھی ہے، باقی بھی سیرت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من لکعب، کون ہے جو کعب سے نبٹے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرتا ہے. یہ حضور کے الفاظ ہیں. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرتا ہے، کون ہے جو جائے گا اور اس سے بدلہ لے. ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں، جا کر کے اسے کہتے ہیں، اور انہوں نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو کچھ کہہ دوں آپ کے متعلق. آقا علیہ السلام جا، تمہیں اجازت ہے، جو دل کرے کہہ دینا، تیرے لیے حلال ہے. یہ جب وہاں سے اٹھے نا جی، کئی دن تک گھر میں پریشان پڑے رہے، کھانا تک چھوڑ دیا، 1-2 لقمے کھائیں بس چھٹی. آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی. آقا علیہ السلام میں کہ وہ محمد ہے، ان کا نام محمد بن مسلمہ تھا، تجھے کیا ہوا، کھانا پینا چھوڑ دے تو نے؟ اس نے کہا حضور بہت بڑے کام کی حامی بھر بیٹھا ہوں، اب فکر لگ گئی ہے، مجھ سے یہ کام نہ ہو سکا تو پھر کیا بنے گا میرا. اب غلبہ دین کے لیے کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا جملہ بولا میرے کریم آقا علیہ السلام نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے ذمہ نہ صرف زور لگانا ہے. اللہ اکبر. تیرے ذمہ صرف زور لگانا ہے، تیرے ذمہ صرف جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، بس آگے ہو نہ ہو اس بارے میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یہ جناب جاتے ہیں، جا کر کے اس سے بات کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار ایسی بات ہے، ہم سے تو روز صدقے کا مطالبہ ہوتا ہے، تو ذرا مہربانی کر ہمیں کچھ گندم دے دے. اب وہ گندم مانگ رہے ہیں. تو حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہنے لگا کہ آپ پھر ایسے کریں، اپنی زنانیاں جو ہے نا عورتیں وہ ہمارے پاس رکھ دیں، جب آپ ہمارے دانے واپس کر دیں گے گندم تب لے جانا. حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار تو خود ہی بتا، عقل کو ہاتھ مار، یہ جب ہم اپنی عورتیں تیرے پاس رکھیں گے لوگوں نے تو ہمیں تانے دے دے کے مار دینا ہے، لوگ تو باتیں کریں گے.
اس نے کہا اچھا پھر اس نے کرے اپنے بچے رکھ دیں. اس نے کہا بچے رکھ دیں تو کل کو لوگوں نے ہمارے بچوں کو تانے دینے ہیں, اوے تم تو وہ ہو کہ جناب چاند من گندم کے تم تو رہن رکھے ہوئے تھے, گروی رکھے ہوئے تھے, لوگوں نے تو باتیں کرنی ہیں. اس نے کہا پھر کیا ہو, کیا اچھا ہے جو ہے نا وہ میرے پاس رکھو گے تو میں آپ کو گندم دوں. حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ہمارے پاس تلواریں ہیں, اللہ رکھ کیا رہے ہیں. کوئی بندہ کہے نا کسی دشمن کو جا کے یار میرے کو پستول میں تیرے کو رکھن آ رہے ہیں جی, تو وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے لا کے رکھ دے, وہ بندہ لا کے رکھ دے پھر یہاں پہ. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلواریں ہیں, وہ اگر کہے تو وہ رکھ دیتے ہیں. اس نے کہا لائیں رکھ دیں. ابو سے نہیں تھے پتہ کہ کہاں رکھیں گے, جو لا رہے ہیں رکھنی بھی تو انہوں نے تھی بھائی. اللہ اکبر کبیر, کیسی حکمت ہے جی, کیسی دنائی ہے. جا کر کے رات کے وقت جناب گئے, رات کو گئے اندھیرے میں, بالکل اندھیرا ہے. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے بعد جب ہم پہنچے تو نیچے سے کھڑے ہو کے, قلعہ تھا بہت اونچا ان کا, اونچا گیٹ تھا ان کا, نیچے سے کھڑے ہو کے آواز دی او کعب چل تھلے آ یار. او کعب بن اشرف یہودی جو ہے وہ وہاں سے اترنے لگا نا, تو اس کی زنانی نے کہا نہ جائی تھلے. انہوں نے کہا میں نے بو آ رہی ہے تیرے قتل دی. اس نے کہا مجھے بو آ رہی ہے تیرے قتل کی, خون کی بو آ رہی ہے, نہ جانا نیچے. اس نے کہا وہ شریف بندے جو ہوتے ہیں نا, اب اس کی سوچ دیکھیں, کہتا شریف بندوں کو جب رات کے وقت بھی بلایا جائے نا لڑائی کے لیے تو وہ نہ نہیں کرتے. کیسی دنائی والی بات کی. اس نے کہتا وہ نہ نہیں کرتے, وہ کٹ کھانے کے لیے اور کٹنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, لہذا مجھے کوئی نہیں روک سکتا بھائی. ہاں دیکھو وہ آیا نیچے, وہاں جب پہنچے تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے او کعب تجھے تو خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے. اس نے کہا یار تمہیں پتہ ہے عرب کی سب سے سونی بیوی میری ہے, تو مجھ سے خوشبو نہیں آئے گی تو اور خوشبو آئے گی کہاں سے. اس نے کہا اجازت دے تو تھوڑا سونگ لوں تیرے سر کو. اس نے کہا سونگ بھائی کیا مسئلہ ہے جی. آپ کھڑے ہوئے, ایک بار سونگ لیا, تھوڑی دیر بیٹھ گئے پیچھے, پھر چار باتیں کی, کہنے لگے یار خوشبو نے تو مجھ پہ جادو ہی کر دیا ہے, ایک بار اور اجازت دے نظر آ. اس نے کہا سونگ بھائی سونگ, اس میں کون سی بات ہے بھائی, کہتے ہیں نا پی بوتل پی بھائی کچھ نہیں ہوتا. تو اس نے کہا سونگے جی سونگے کچھ نہیں ہوتا. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, سونگتے سونگتے اس کے بالوں کو قابو کر لیا, ساتھ والے کو اشارہ کیا چل بھی تلواریں رکھ دے رہے ہیں یہاں پہ. جی انہوں نے تلواریں اٹھائیں اور گردن کاٹ دی اس کی. جی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی وہاں سے پھر جناب فتح یاب ہو کے جب وہاں سے گئے نا جی, آقا علیہ السلام ابھی مسجد شریف میں تھے. آقا علیہ السلام نے جیسے دیکھا دور سے, آقا علیہ السلام میں یہ وہ چہرے آ رہے ہیں جو کامیاب ہو کے آ رہے ہیں. اندازہ لگائیں, یہ وہ چہرے آ رہے ہیں جو کامیاب ہو کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. جی ہم نے دین کے دشمنوں کے ساتھ کیسے لڑنا ہے بتائیں نا. حضور تشریف فرمائے اور آقا علیہ السلام کیسے فرما رہے ہیں, ان کے ساتھ لڑنا کیسے ہے, کیسے حضور تعلیم فرما رہے ہیں, کیسے آقا علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی. جی اتنا یعنی کہ کنٹرول ہونے کے باوجود بھی گستاخ کو ٹھکانے لگانا تو کیسے لگانے جا رہے ہیں. جی یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.